الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسسوا ولا تجسسوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر آج کچھ باتیں عرض کرنی ہے وہ ہے قرآن مجید کا ایک اہم منکر جسے اللہ نے امت مسلمہ کو کرنے سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بیماری جو 80% پائی جاتی ہے وہ ہے دوسروں کی کمزوریاں، دوسرے کے عیب، دوسرے کی غلطیاں تلاش کرتے پھرنا، اور ان کی غلطی عیب ہمیں معلوم ہو جائے تو اسے اچھالنا اور پھیلاتے رہنا، دوسروں کی غلطیوں پر، عیب اور کمزوریوں پر پردہ نہ ڈالنا، پردہ پوشی، عیب نہ چھپانا، یہ مرض مسلمانوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گناہوں سے بچو، یعنی اکثر و بیشتر بدگمانی کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس واسطے کہ بعض گناہ، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک گناہ شمار ہوتے ہیں، اس واسطے ہر گمان اچھا نہیں ہوتا ہے، جو گمان برا ہے وہ اللہ کے نزدیک گناہ لکھے جانے کے قابل ہوگا۔ ولا تجسسوا، اور دوسروں کی عیب اور کمزوری کے پیچھے نہ پڑو، کس کے اندر کیا عیب ہے، کیا کمی ہے، کیا کمزوری ہے، کس کا ویک پوائنٹ کیا ہے، وہ معلوم کرنے کے پیچھے نہ پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اس میں جو آج بیان کرنا ہے وہ ہے ولا تجسسوا پر، کہ دوسروں کی عیب اور کمزوری کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ شریعت کی اس آیت کے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں حرام ہے اور بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ویک پوائنٹ کو تلاش کرتے رہنا، کمزوری کیا ہے، غلطی کیا ہے، اسے ابزر کرتے رہنا، اس کے ٹانگ کھینچنے کی خاطر ایک تو بھی غلطی مل جائے پھر میں بتاتا ہوں، پھر میں دکھاتا ہوں، یہ سوچ کر دوسروں کے پیچھے پڑنا حرام ہے، بدترین گناہ ہے۔ اس آیت کے تحت میں 4 باتیں مفسرین کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تفسیر علامہ طبری نے جامع البیان میں نقل کیا ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں خذوا ما ظہر لکم ودعوا ما ستر اللہ، جو تمہیں دکھ رہا ہے کسی بھی انسان کی جو ظاہری حالت ہے اسے لے لو، ودعوا ما ستر اللہ، اور جو باتیں اللہ نے خود بندے کی چھپا کر رکھی ہیں اس کے پیچھے مت پڑو، اسے چھوڑ دو۔
یعنی سامنے سے دکھ رہا ہے کہ کرتا پیجامہ داڑھی والا ہے، دیندار ہوگا، بس اتنا سمجھو کہ دیندار ہے، اندر کتنا حرام خور ہے، کتنا سود خور ہے، کتنا گھوٹالہ کرنے والا ہے، کتنا رشوت خور ہے، اس کے پیچھے مت پڑو۔ اندر کی باتیں تمہیں معلوم نہیں ہیں تو اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش بھی مت کرو۔ ظاہر سے انسان نیک دکھ رہا ہے، نیک سمجھو بس۔ تو اس آیت میں فرمایا جو دکھ رہا ہے اسے لے لو، ہم اسی کے مکلف ہیں، کسی کے دل میں ہم جھانک نہیں سکتے، کسی کے دماغ کو پڑھ نہیں سکتے، کسی کی پرسنل لائف میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، تو جو ظاہر ہے وہ دیکھ لو اور اس کے حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ حضرت علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ جامع البیان میں لکھتے ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پوشیدہ اور پرسنل لائف کے پیچھے نہ پڑے، اس کی اپنی ذاتی زندگی میں وہ کیا کر رہا ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، اکیلے میں کس سے باتیں کر رہا ہے، کس سے چیٹنگ چل رہی ہے، پیسے کیسے کما رہا ہے، کن کن سے اس کا تعلق ہے، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیب تلاش کرنا کسی بھی مسلمان کا اور اسے پھیلانا شریعت کی، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے جس بندے کی جو حالت معلوم ہے، معلوم پر قناعت کرو اور مجہول سے غفلت برتو۔ جو نہیں معلوم ہے اسے درگور اگنور کرو، بس ختم، ضرورت نہیں ہے ہمیں ان باتوں کے پیچھے پڑنے کی۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بغوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 345 پر فرماتے ہیں، عیب جوئی دوسرے مسلمان کی کمزوری اور عیب تلاش کرنے سے اس مسلمان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ میں فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے کھایا تو کوئی بندہ فوٹو لے لیا اور لے کے گروپ میں ڈال رہا ہے کہ دیکھو مول صاحب ہو کے فلاں ہوٹل پہ کھڑے ہو کے کھا رہے تھے، یا فلاں سے لڑ رہے تھے، یا فلاں سے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی بھی ایسی بات جو انسان کی اپنی اس کی مجبوری تھی، اس کی کمزوری تھی، جو بھی ہے وہ مل گئی، اب اسے ہاتھ لگ گئی تو اسے پھیلانا شروع کر دیا۔ تو جس کی غلطی پھیلے گی، جس کی کمزوری پبلک میں معلوم ہو جائے گی، اس آدمی کو شرمندگی ہوگی۔ میں ایک بار ایسا کر دیا تو اتنا اچھال رہے ہیں، اتنا پھیلا رہے ہیں، اسے شرمندگی ہوگی۔ اور یاد رکھو مومن کی عزت ہر مسلمان پر واجب ہے، اور مسلمان کو شرمندہ اور رسوا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ تو کسی کے عیب کو اچھالنے سے اسے شرمندگی ہوتی ہے، اور شرمندہ کرنا مسلمان کو حرام اور ناجائز ہے۔ تیسری بات، حضرت علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح ریاض الصالحین میں لکھتے ہیں کہ عیب جوئی کرنا، کسی کی کمزوری اور غلطی تلاش کرنے کے پیچھے پڑنا، یہ خطرناک گناہ بھی ہے اور مسلمان کو اذیت تکلیف پہنچانے کا سبب ہے، اور مسلمان کو اذیت پہنچانے سے آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور عداوت اور دشمنی سے امت کا اتحاد انتشار میں بدل جاتا ہے۔ جب کہ امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں منتشر مت رہو بلکہ آپس میں متحد رہو، اتحاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوگا۔ اس لیے عیب جوئی کرنا، کسی کی کمزوری اور ویک پوائنٹ تلاش کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، بخاری شریف حدیث نمبر 6064، نہ کسی کی کمی اور کمزوری تلاش کرو اور نہ کسی کے عیب تلاش کرو۔ اس میں آپ علیہ السلام نے معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے اخلاق سکھائے۔ جب دو آدمی ساتھ رہتے ہیں، کبھی ایسا ہوگا کہ بھئی اس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یا فلاں کو قرضہ ہے، یا اس کی فلاں انگلی ٹیڑھی ہے، یا اس کے فلاں جسم کے فلاں حصے میں کالا داغ اور دھبا ہے، یا اس کے سر میں فلاں حصے میں بال نہیں آتے ہیں، یا اس کا فلاں دان ٹوٹا ہوا ہے۔ کچھ بھی کسی نہ کسی انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری رہے گی۔ اب تم ساتھ رہ کے اچھے انسان بننے کے بجائے ساتھ رہتے رہتے ہی جو وہ کمزوری مل گئی دوسروں کو بولتے پھر رہے ہو۔ اس سے بہتر تھا کہ تم دوستی ہی نہ کرتے، دوسروں کے عیب دیکھنے کے لیے قریب ہی نہ ہوتے۔ اور کون انسان ایسا ہے جس کے اندر وہ اگر آئینے کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیا جائے تو یہ بولے کہ میں پرفیکٹ ہوں، پرسنل میری اپنا جسمانی
میری جو باڈی ہے وہ بالکل سیٹ ہے اور اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جسے آئینے کے سامنے ننگا کھڑا کر دیا جائے تو یہ بولے میں جیسا ہوں ویسا صحیح ہوں, میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. بلکہ ہر انسان کی تمنا یہ ہے میں ویسا ہوتا تو اچھا تھا, میری ناک ویسی ہوتی تو اچھا تھا, میرے دانت ویسے ہوتے تو اچھا تھا, میرے بال ویسے ہوتے تو اچھا تھا, میری ہائٹ ویسی ہوتی تو اچھا تھا, مجھے فلاں لینگویج آتی تو اچھا تھا. ہر انسان میں یہ حرص ہے, یہ تمنا ہے کہ میرے اندر یہ ایسی کمزوری ہے, ویسا ہوتا تو اچھا تھا. مطلب کیا ہوا؟ عیب ہے میرے اندر, کمزوری ہے میرے اندر, میں پرفیکٹ نہیں ہوں. تو جب میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو پھر کیوں دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے پڑوں گا؟ دوسرے انسان بھی ویسے ہی ہیں. عیب سے خالی صرف اللہ کی ذات ہے, عیب سے خالی اور پاک صرف اللہ کی ذات ہے. اسی واسطے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, یہ سبحان جو پڑھتے ہیں, سبحان کا مطلب ہی ہے کہ ہر عیب سے پاک, ہر کمی سے پاک, ہر کمزوری سے پاک وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس واسطے کوئی دوسرے کی عیب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اور ایک حدیث ہے, یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین, اے وہ مسلمانوں کی جماعت, من آمن بلسانہ, جو زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا, ولم يدخل الایمان فی قلبہ, لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں آیا, ابھی زبانی مسلمان ہے, دل سے مسلمان نہیں ہے. کیا حکم ہے؟ لا تغتابوا المسلمین, مسلمانوں کی آپس میں غیبت نہ کرو, پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی نہ کرو. پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی کرتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ تم زبانی مسلمان ہو, دل تمہارا بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے, تم گویا کہ منافق ہو عمل کے لحاظ سے. ولا تتبعوا عوراتہم, مسلمانوں کی کمزوریاں, عیب اور ان کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑو. آگے کتنی خطرناک دھمکی دی ہے رسول اللہ نے, فإنہ من یتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ, جو دوسروں کے عیب اور غلطیاں تلاش کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اللہ اس کے عیب اور غلطیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. یتبع اللہ عورتہ, اور آگے سنو, ومن یتبع اللہ عورتہ یفضح فی بیتہ, اللہ جب کسی کے عیب نکال کر اسے پبلک میں اچھال کر بدنام اور ذلیل کرنا شروع کر دیں تو پھر گھر بیٹھے بیٹھے آدمی وہیں اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیں گے. میں گیا ہی نہیں باہر, میں کچھ بولا ہی نہیں, میں کسی سے بات ہی نہیں کیا, میں باہر نکلا بھی نہیں, پھر بھی لوگ میرے کہیں اتنے پیچھے پڑ گئے. یہ جو بولتے ہیں تم نے زندگی میں کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوگا, ہوتا ہے ہر جگہ پر, کہیں کسی ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی منحوس ملعون خبیث ایسا ہوتا ہے, ہاتھ دھو کے کبھی امام کے پیچھے, کبھی مؤذن کے پیچھے, کبھی خطیب کے پیچھے, کبھی کسی حافظ عالم کے پیچھے, کبھی کسی اور آدمی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. جب بھی موقع ملے غلطی اور عیب تلاش کیے بغیر خاموش نہیں رہتا. پگڑی بھی باندھے گا, صدری بھی پہنے گا, داڑھی بھی رکھے گا, تبلیغ بھی رہے گی, دینداری بھی رہے گی, اللہ والوں کی صحبت بھی رہے گی, سب رہے گا, لیکن دوسروں کی جو عیب اور غلطیاں ہیں وہ بھی برابر تلاش کرتا رہے گا. اور اس نے پوری دینداری صرف داڑھی, پگڑی, کرتا پیجامہ, تقاضے, قربانیاں اس کو بنا کے رکھا ہوگا. باقی کمزوریاں تلاش کرنا جو حرام کام ہے وہ بھی آرام سے کرتا رہے گا, دینداری سمجھ کر کرے گا, کیونکہ اب اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. بظاہر تو پورا پکا قطب بنا ہوا ہے, ابدال بنا ہوا ہے, ولی بنا ہوا ہے, کون جوتے مارے گا. اب داڑھی نہیں ہوتی, نماز نہیں پڑھتا, سود کھاتا ہوتا, فلاں ہوتا, تو پبلک بھی سمجھتی حرام خور ہے. اب تو سجدے بھی ہیں, گڈھے بھی ہیں, تہجد بھی ہے, تلاوت بھی ہے, تو کون اسے کیا انگلی اٹھا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرحلہ آئے گا کہ دوسروں کے پیچھے پڑو گے, اللہ گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیں گے. بیٹا گھر سے باہر نکلا, بھائی گھر سے باہر نکلا, پوتا نواسا نکلا, بولیں گے تیرا باپ کیوں ایسا مر رہا ہے, تیرا باپ کیوں ایسا کر رہا ہے, تیرا بھائی کیوں ایسا کر رہا ہے. لوگ حیران ہوں گے کہ بھئی کیا کیا میرے باپ نے. یہ اللہ ذلیل کرنے کے حالات شروع کر دیتے ہیں جس نے اپنی جوانی میں بھی کبھی کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوگا. ابو داؤد کی یہ روایت تھی, حدیث نمبر 4880. دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی, حدیث نمبر 7042. من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون او یفرون منه صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ. سنو, جو آدمی کسی کی بات سنتا ہے,
آپس میں بات کر رہے ہیں, کوئی میٹنگ چل رہی ہے, مشورہ چل رہا ہے, کوئی ایسا پرسنل گفتگو ہے, وہ کان لگا کے سن رہا ہے. جو باتیں کر رہے ہیں ان کو پسند نہیں ہے کہ بھئی یہ پرسنل میٹنگ ہے, ہمارا اپنا پرسنل معاملہ ہے, آپ نہیں سننا. وہ دروازہ بند کر کے میٹنگ کر رہے ہیں, دیوار کے پاس جا کے کان لگا کے سن رہا ہے, دروازے کے پاس سن رہا ہے, فون آن کر دے کے دروازے کے نیچے یا کھڑکی پہ رکھ دے کے اسپیکر آن کر کے ادھر خاموش میوٹ میں ڈال کے سن رہا ہے کہ وہاں کی باتیں یہاں پر پہنچیں, کیا کیا چل رہا ہے میٹنگ میں. یا کسی بچے کے ہاتھ چائے دے کے بھیجا رہا ہے, پانی دے کے بھیجا رہا ہے, کیا باتیں چل رہی دیکھ کے آؤ. یہ مکاریاں ہر جماعت میں, ہر گروپ میں, ہر جگہ پہ چلتی رہتی ہیں. بہانے سے دوسروں کی باتیں کیا ہو رہی معلوم ہونا, بیٹھے ہوئے اندر کیا بات کر رہے ہیں معلوم ہونا ہے, دیکھنا ہے. تو اس طرح وہم لہو کارہون, جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری میٹنگ کسی کو معلوم ہو. او یفرون منہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم الگ سے بیٹھ کے باتیں کریں, کوئی ہماری بات نہ سنے. پھر بھی کوئی سن رہا ہے, سنو کتنا بڑا گناہ ہے. صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ, کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں اللہ شیشہ پگھلا کر ڈالیں گے. کل قیامت کے دن ایسا سننے والوں کے کان میں شیشہ پگھلا کر ڈالیں گے کہ تم نے دوسروں کی پرسنل باتیں کیوں سنی ہے. اب ساری دینداری نکل جائے گی وہاں پر, ساری بزرگی جھڑ جائے گی وہاں پر, جو دوسروں کے عیب اور غلطیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تیسری حدیث ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, الادب المفرد حدیث نمبر 2048, اعرضوا عن الناس, لوگوں کے حال احوال سے اعراض کرو, پیچھے مت پڑو. الم تر انک ان ابتغیت الریبۃ فی الناس افسدتہم او کدت تفسدہم, سنو اس واسطے کہ اگر تم لوگوں کے عیب اور غلطیوں کے پیچھے پڑو گے, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب اور غلطی ہاتھ کو لگ ہی جائے گی, اور جب اس کی غلطی ہاتھ کو لگ گئی, اب اسے تم بولنا اچھالنا شروع کیے, اس تک بات پہنچے گی تو پھر معاملہ ہوتے 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 لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جائے گی. کیسے آئے گی آگے اس کے نقصانات میں ہم ذکر کریں گے. اس واسطے عیب تلاش کرنے والی قوم کو حدیث کی روشنی میں فسادی قوم, فسادی شخص, جو فتنہ پرور انسان ہوتا ہے, وہ دوسروں کے عیب اور غلطیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, حدیث نمبر 4891, من رأى عورتن فسترها کان کمن احیاها احیا موعودتن. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک حدیث میں ہے, من رأى عورتن, جو آدمی کسی کے عیب کو دیکھا اور اسے چھپا دیا, چھوڑو بھئی ہمیں کیا کرنا ہے, مت بولو کسی کو, تو کیا ہوگا, کان کمن احیا موعودتن, اللہ اسے اتنا ثواب دیں گے جیسا کہ کسی بچے یا بچی کو قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا, پھر اس نے جا کر فوراً قبر کھود کے نکالا, اس بچے اور بچی کو پال کر بڑا کیا, تو ایک مرنے والے انسان کو زندہ رکھ کر پالنے پر جو ثواب ہوگا, کسی کی ایک چھوٹی سی عیب اور غلطی کو چھپانے پر اتنا ثواب ہوگا. تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا ثواب ہے اللہ کے پاس کسی کے عیب اور غلطی کو چھپانا. عیب تلاش کرنے والی قوم کو فسادی قوم اسی حدیث کی روشنی میں کہا گیا ہے. اعرض النساء, اعرض الناس عن الناس, لوگوں سے اعراض کرو, اس واسطے کہ لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑو گے تو فساد مچے گا. تو غلطیوں کے پیچھے پڑنے والا فسادی شخص ہوگا, اور غیبت کا پہلا قدم یہ دوسروں کے عیب اور غلطیاں تلاش کرنا ہے, وہاں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے, لا تنظروا فی عیوب الناس کأنکم ارباب, لوگوں کی غلطیاں ایسے نہ دیکھو گویا کہ تم ان کے باپ ہو, ان کے حکمران ہو, ان کے لیڈر اور آقا ہو. ایسے بن کر لوگوں کی غلطیاں تلاش مت کرو. وانظروا فی ذنوبکم کأنکم عبید, بلکہ تم اپنے گناہ دیکھو, تم کس درجے کے گھٹیا غلام ہو. اللہ کے بندے ہو نا, کس درجے گھٹیا بندے ہو اللہ کے, اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تمہاری حالت اللہ کے نزدیک کیسی ہے. اگر جس حالت میں دوسرے کی غلطی تلاش کر رہا ہوں, عیب دیکھ رہا ہوں, اسی حالت میں میری موت آ جائے اور میں اللہ کے سامنے جاؤں, تو کیا یہ موت کا منظر اچھا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے مرا ہوں, کوئی عبادت کرتے ہوئے مرا ہوں, یا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کے گریبان گلا پکڑ کے پوچھ لے, تم بتاؤ تمہارے اندر کے کیا کیا ویک پوائنٹس ہیں, تو میں اپنی صفائی دینے کے لیے تیار ہوں. ظاہر سی بات ہے, جب نہ میں پاک ہوں نہ پاک قیامت تک ہو سکتا ہوں, تو دوسروں کے عیب اور غلطیوں کے پیچھے کیوں پڑوں گا.
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تسل عن عمل اخیک الحسن والسگی فانہ من التجسس، دوسرے بھائی کے اپنے دوسرے بھائی کی اچھائیاں بھی مت پوچھو، خرابیاں بھی مت پوچھو، کچھ مت جانو ان کے بارے میں، یہ بھی جاسوسی میں داخل ہے، عیب تلاش کرنے میں داخل ہے۔ کیوں، کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ اگر کوئی پوچھا آپ تہجد کو کب اٹھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کب کرتے ہیں، آپ مراقبہ کب کرتے ہیں، آپ ذکر کب کرتے ہیں، اگر اس نے پورے معمولات بتا دیے تو بعض مرتبہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تم نے نیکیاں ہی پوچھی ہیں لیکن ان نیکیوں کے بدلے میں تم نے حسد پیدا کر لیا، دل میں کینہ رکھ لیا، ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ جاتا ہے، کیسا کر لیتے ہیں، چوری کرتے ہوں گے، کاپی پیسٹ کرتے ہوں گے، فلاں کرتے ہوں گے۔ آدمی غلطیاں اس اچھائی معلوم ہونے کے بعد اس اچھائی میں سے کیڑے نکالنا شروع کر لے گا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اسے بتایا جائے کہ نہیں بھئی بس ایسے ہی چلتے پھرتے کر لیتے ہیں، تو پھر سوچے گا ہم سمجھے تھے بڑے بزرگ ہیں، قرآن کو ٹائم نکالتے ہوں گے، مراقبے کو ٹائم نکالتے ہوں گے، ذکر کو اتنے گھنٹے دیتے ہوں گے، اب پوچھے تو بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں، چلتے چلتے کر لیتے ہیں، ہم تو بڑے اللہ والے سمجھ رہے تھے۔ تو اچھائی معلوم کر کے بھی کیا ہو گیا، بدگمان ہو گیا۔ اس واسطے دوسرے کب قرآن پڑھتے، کب مراقبہ کرتے، کب ذکر کرتے ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہارے شیخ نے جب کرنے کہا تو اس وقت کر لو، بس ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتنے 1300 سال پہلے کیا حکمت کی باتیں ان تابعین اور صحابہ نے بیان کی۔ ہم تو سمجھتے ہیں بھئی دوسروں کی غلطیاں نہیں دیکھنا، دوسروں کی اچھائیاں تو معلوم کر سکتے نا، نہیں، اچھائیاں بھی بعض مرتبہ برائیوں تک لے جاتی ہیں۔ اور ایک روایت ہے حضرت ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں دوسروں کے عیب میں لگنے والا دراصل ایسا ہے گویا کہ اللہ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہے، اے اللہ آپ میرے عیب کے پیچھے پڑ جائیں۔ اور جو اللہ کو اپنی ذمہ داری دے دے کہ وہ اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو پھر دیکھ لو انجام کیا ہوگا جب اللہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ فرعون بنا کر سمندر میں ڈوبا دیتے ہیں، قارون بنا کر زمین میں دھسا دیتے ہیں، نمرود بنا کر ذلت کی موت دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ جب کسی کے پیچھے پڑ جائیں، سلطنتیں، عہدے، کرسیاں، دولت سب دے کے بھی کتوں جیسی موت دیتے ہیں، ذلت کی موت دیتے ہیں، وہ بڑے خطرناک فیصلے کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑنے والا اللہ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہے کہ آپ میرے عیب کے پیچھے پڑ جائیں۔ امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 128 فرماتے ہیں التجسس من شعب النفاق، دوسروں کے عیب اور غلطیاں تلاش کرنا یہ نفاق کا شعبہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے منافقوں کا ہے۔ منافق آدمی ایسے ہی دوسروں کے غلطیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ کما ان حسن الظن من شعب الایمان، جیسا کہ اچھا گمان کرنا یہ ایمان کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ مومن ہر ایک سے اچھا گمان رکھے گا، منافق ہر ایک کے بارے میں سوچے گا یہ بھی ویسا ہوگا، یہ بھی ویسا ہوگا، یہ بھی ویسا ہوگا۔ جو برا سوچ رہا ہے کیوں ہے، حقیقت میں یہ خود برا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے جس کو دیکھا آنکھیں لال ہیں، رات میں خوب فلمیں دیکھا ہوگا، یہ سوچ رہا ہے حالانکہ وہ رات میں ایگزام کی تیاری کیا ہو یا سفر میں رہا ہو جس کی وجہ سے نیند نہیں آئی ہے، یا تلاوت کیا ہو یا تصنیف تالیف میں لگا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آنکھیں لال دیکھتے ہی سمجھا یا تو شراب پی کے آیا یا تو رات میں فلمیں دیکھا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ خود رات بھر فلمیں دیکھنے کا عادی رہتا ہے، اپنے جیسے آدمی کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتا ہے، میں بھی چونکہ رات بھر ایسے ہی جاگا کرتا ہوں تو یہ بھی ویسے ہی جاگا ہوگا۔ تو جو دوسروں کو برا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ خود بھی برا رہتا ہے، اس لیے دوسروں کے بارے میں برا سوچتے رہتا ہے۔ مثلا دوسری مثال، اگر کوئی آدمی بہت جلدی ذاتی گھر خرید لیا، ذاتی مکان بنا لیا، اچھی گاڑی لے لیا، اچھا موبائل لے لیا، تو سوچے گا یہ زمانے میں 2025-26 میں حلال پیسے اتنی برکت کہاں سے رہے گی، کہیں نہ کوئی ڈاکہ ڈالا ہوگا، چوری کیا ہوگا، لون لیا ہوگا، حرام سے لایا ہوگا، لوٹ کے لایا ہوگا، یہ گمان کر رہا ہے۔ حقیقت میں یہ بھی کبھی نہ کبھی مال جو کمایا ہے کہیں نہ کہیں چوری ڈکیتی حرام سے ہی کمایا ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی میں حرام سے کمایا تو کسی کو کماتے ہوئے دیکھے گا تو فوراً سمجھے گا کہ میرے جیسا ہی حرام خور ہوگا۔ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ کتا کتے کو ہی بھوگنے جاتا ہے، کتا انسان کو بھوگنے کم جاتا ہے۔ جب بھوگتا ہے تو لگتا ہے کہ میری ہی برادری کا ہے، تب وہ انسان کو بھوگنے جاتا ہے۔ تو انسان جب وہ
کسی کے برائی کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے دوسروں کو. اسی واسطے اللہ والے دوسروں کو بھی اللہ والا سمجھتے ہیں, وہ دوسروں کو برا نہیں سمجھتے, اور جو برے ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کو بھی برا سمجھتے ہیں. امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب دیکھتا ہے, بے وقوف وہ ہے جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے. اس واسطے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے تم پاک اور پوتر نہیں ہو جاؤ گے, ہاں اپنے غلطیاں دیکھنے سے ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تم پاک ہو جاؤ. یوں سمجھیے کہ آپ کو اللہ نہ کرے کسی ایک انسان کو کینسر کی بیماری ہے, دوسرے کو وائرل جو چل رہا ہے اسے بخار لگا ہوا ہے. اب اسے کینسر ہے اور دوسرے کو بخار ہے یا الٹیاں ہو رہی ہیں یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اب کینسر والا دیکھ رہا ہے کہ دیکھو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, شرم نہیں آ رہی ہے, لنگڑتے ہوئے چل رہا ہے. ارے اللہ کے بندے, ٹانگ ٹوٹ گئی نہیں, کٹ بھی گئی تو بھی زندہ رہے گا, تو کینسر میں کب 3rd اسٹیج پہ پہنچے گا اور مر جائے گا نہیں معلوم, اپنی بیماری دیکھ. تو عیب دیکھنے والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود کینسر اور ایڈز کی بیماری میں رہتا ہے لیکن سامنے والے کا بخار اور سر درد بھی اسے نظر آتا ہے. یہ حالت رہتی ہے ان لوگوں کی جو سامنے اور دوسرے لوگوں کی عیب اور کمزوریاں دیکھتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المصنف لابن ابی شیبہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 86, ان سے کسی نے فرمایا کہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا کہ اس کی داڑھی سے شراب کے خطرے ٹپک رہے تھے, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ تو ہم جیسا ہوتا تو کیا بولتے ہیں, ارے شراب کے خطرے ٹپک رہے تو شرابی ہے, اور کیا بولیں گے, زمزم تھوڑی پی کے آیا بولیں گے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کتنا احتیاط برتا, وہ شراب پی کے آیا, خطرے ٹپک رہے ہیں, تم بول رہے ہو وہ پیا نہیں پیا میں نہیں دیکھا, تم جو بول رہے ہو سچ ہے جھوٹ ہے مجھے نہیں معلوم, میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں انا قد نہینا عن التجسس, سنو ہمیں دوسروں کی غلطیاں دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. میں نہیں بول سکتا کہ وہ شراب پیا کہ کیا پیا, جب تک نہیں دیکھوں گا میں اس کے شرابی ہونے کی گواہی نہیں دے سکتا. جبکہ کیا بول رہے ہیں, شراب کے خطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں, یہ بولنے کے باوجود بھی شرابی ماننے تیار نہیں, کیونکہ مجھے جب تک ہمارے سامنے کوئی بات نہیں آئی ہم سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں کریں گے. آج امت کا 80% طبقہ وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے زیادہ اپنے کانوں پہ بھروسہ کرتا ہے, دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں بدلے گا. کوئی بھی آ کے کان بھر دے گا تو بدگمان ہو جائے گا, وہ مول صاحب ایسے, وہ امام صاحب ایسے, وہ خطیب صاحب ایسے, وہ حافظ صاحب ایسے, ایک سے دو لوگ بول دیے, دیکھا نہیں ریئل لائف کیا ہے کیسی ہے, کبھی جھانکا نہیں, کبھی ساتھ رہا نہیں, کبھی ایک نوالا کھایا نہیں ساتھ, صرف کسی نے آ کے سنا دیا, بدگمان ہونا شروع ہو گیا. اور خود کی تنہائیاں لون پر, سود پر, رشوت پر, جوڑے جہیز پر, حرام کاریوں پر, لینڈ مافیا بنا ہوا, بہنوں کی وراثت مار کھا, یعنی سراپا حرام خور بھی نیک بندوں کے بارے میں بھی اپنے جیسے حرام خوری کا تصور کرتا ہے. یہ ہے بدگمانی کا انجام اور حال ہم لوگوں کا, جس طرح دوسروں کے بارے میں بدگمان ہوتے جاتے ہیں. تجسس ولا تجسسوا, قرآن کی آیت میں جو منع کیا گیا, دوسروں کے عیب تلاش کرنا حرام ہے, دوسروں کی اچھائیاں تلاش کرنا بھی منع ہے. اس واسطے کہ اچھائیاں تلاش کرنے میں کبھی نیت بگڑ جاتی ہے, حسد, کینہ, حرص کا مرض پیدا ہو جاتا ہے, اور بعض مرتبہ اچھائیاں تلاش کرتے کرتے اچھائی کے ساتھ برائی بھی نظر آ جاتی ہے تو اچھائی چھوڑ کر برائی کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اچھائی چھوڑ کر برائی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر کبھی کسی بزرگ کے پاس گیا ملاقات کے لیے, وہاں دیکھا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں یا لکھنے پڑھنے میں مصروف ہیں, تو اچھا کام ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنا مصروف رہتے ہیں, لیکن اتنے میں کسی خادم نے, کسی بچے نے کوئی شرارت کر دی اور تنبیہ کے طور پر انہوں نے ڈانٹ دیا, بدتمیز نکلو یہاں سے, کیوں اس طرح کی حرکت کرتے ہو. اب فوراً موڈ بدل, میں تو بزرگ سمجھ رہا تھا, اتنے غصے میں آ گئے, ڈانٹ دیے. بزرگ بھی غصے میں آتے ہیں. اب وہاں سے وہ جو قرآن تلاوت ذکر تھا وہ سب چھوڑ دیا. ارے ایک بار فلاں بزرگ کے پاس گئے, بھائی خوب ڈانٹ دیے وہ, اب یہ ڈانٹ یاد رکھ لیا, بس وہ نیکی چھوڑ دیا. پتہ کیا چلا, نیکیاں بھی بعض مرتبہ برائیوں پہ لا کے رکاتی ہیں. اس واسطے دوسروں کی اچھائی یا برائی کچھ نہ دیکھو, اپنی آخرت دیکھو. نالج بڑھانے کی خاطر بھی دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں, ایسے ہی معلوم کرنا چاہ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. کیوں معلوم کر کے کیا کرتے, خبر بنا لیتے اپنی, معلوم کر کے کیا کرنا ہے. نالج از پاور.
نالج حاصل ہونے سے پاور بڑھتا ہے. کیا پاور بڑھتا ہے؟ پاور پوائنٹ کو پکڑ کے مر جاؤ. کیا پاور رہے گا؟ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے سے کیا پاور حاصل ہوگا؟ صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی موقع آئے، ہمارے پاس بھی ہے اس کی پورا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، جب وقت آیا تو ہم بھی بتاتے. اس کے لیے نالج رہتا ہے بس، ورنہ کسی خدمت کی خاطر، کسی احسان اور کسی نیکی کی خاطر نالج اپنے پاس جمع نہیں رہتا ہے. ہمارے موجودہ زمانے اور سماج میں دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی شکلیں کیسے کیسے پائی جاتی ہیں؟ علماء نے اس کی مختلف شکلیں لکھی ہیں کہ عیب کیسے کیسے تلاش کیا جاتا ہے. مثلا نمبر 1، کسی کا میسیج پڑھنا. آج کے زمانے میں کوئی میسیج، چاہے وہ ٹیکسٹ میسیج ہو، چاہے واٹس ایپ میں آیا میسیج ہو، وہ اسی لیے آج کل فونوں پر ایسا اسکرین، ایسا وہ گلاس بھی لگایا جا رہا ہے کہ جو فون یوز کر رہا ہے اسی کو دکھے گا، بازو والے کو نہیں دکھنا. اس واسطے کہ بازو والے بڑے شریف رہتے ہیں، بازو بیٹھ کے ذکر کیے جیسا کرتے اور بازو والے کا میسیج پڑھتے رہتے ہیں، کیا آیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں فون میں. بازو والے کی فون میں جھانک تانک کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے پڑوسی کے گھر میں جھانک تانک کرنا. پڑوسی کے گھر میں جھانک تانک کرنا جیسا منع اور گناہ ہے، بازو بیٹھے ہوئے آدمی کے فون کے استعمال میں تانک جھانک کرنا یہ بھی منع ہے. وہ فون اپنے ہاتھ میں لے کے اسی لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں یوز کر رہا ہوں، کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہے. حکایت اللطیف ایک کتاب ہے فارسی کی، بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. پرانے زمانے میں لوگ زیادہ لکھے پڑھے نہیں ہوتے تھے تو دوسروں سے لکھاتے تھے، دوسروں سے خط پڑھاتے تھے. آج بھی بہت سوں کو انگلش نہیں آتی تو کہتے ہیں تھوڑا پڑھ کے بتاؤ کیا ہے. ویسا وہ زمانہ تھا کہ کوئی زبان ہی نہیں آتی تھی تو دوسروں سے پڑھاتے لکھاتے تھے. تو ایک بندہ خط لکھنے لگا اپنے دوست کو، تو بازو جو دوسرا بیٹھا ہوا تھا وہ خط لکھنے والے خط کو پڑھ رہا تھا. تو اس نے لکھا کہ میں تمہیں ایک اہم راز بتانا چاہ رہا تھا لیکن ایک بے وقوف میری تحریر پڑھ رہا ہے، اس واسطے میں تمہیں نہیں بتا سکتا. تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے مجھے بے وقوف لکھا ہے خط میں. تو اس نے پوچھا تم نے پڑھا؟ تم نے پڑھا ہے؟ نہیں میں نہیں پڑھا ہوں. تو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بے وقوف لکھا ہوں؟ پتہ چلا یہاں بیٹھ کے بے وقوفی کی حرکت کر رہے ہو، دوسرے کا خط پڑھ رہے ہو. یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ اور بے وقوفی اور حماقت ہے. تو میں نے صحیح لکھا کہ ایک بے وقوف پڑھ رہا ہے میرا خط، میں کیا غلط لکھا ہوں؟ تو دوسروں کا میسیج پڑھنا یہ اس زمانے میں عیب تلاش کرنا ہے. کسی کا فون لے کر، 1 منٹ آپ کا فون دیجئے، فون لے کر فوراً آدمی آتا ہے، یوٹیوب میں جاتا ہے تو گیلری میں جاتا ہے، کیا کیا فوٹوز ہیں، کیا کیا ان کے ویڈیوز جو دیکھ کے آئے، ہسٹری دیکھیں گے، چیک کریں گے. یہ دیکھنا بھی اس زمانے میں عیب تلاش کرنا ہے، گناہ اور ناجائز ہے. کسی کی گیلری چیک کرنا یہ بھی حرام ہے. واٹس ایپ گروپس چیک کرنا، کون سے گروپ میں کون کس گروپ کا ایڈمن ہے، کیا چیٹنگ چل رہی ہے. کسی کا میل اس کی اجازت کے بغیر چیک کرنا. کسی کے یوٹیوب پر جا کر وہ کس چینل پہ وزٹ کر کے آیا ہے ان چینلوں کو تلاش کرنا یہ بھی اس زمانے میں عیب تلاش کرنا ہے. 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو کان لگا کے خاموشی سے تسبیح پڑھے جیسا، سامنے بیٹھے جیسا، ادھر منہ کیے جیسا، منہ ادھر رہے گا، دماغ اور کان ادھر رہیں گے، اس طرح سنتے بیٹھنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. پڑوسیوں کے گھر میں جھانکنا، سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جاگنے والوں کی باتیں سننا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. ائمہ اکرام کا تجسس کرنا، بعض مرتبہ اللہ توفیق دیا تو بہت پہلے مسجد میں آ کے کرسی ڈال کے گیٹ کے پاس بیٹھ جائیں گے، کون کون آ رہا ہے، کون سا پیر داخل کر کے آ رہا ہے، دعا پڑھ کے آ رہا کہ نہیں آ رہا ہے، آنے کے بعد کہاں جا کے بیٹھ رہا ہے، پنکھا کوسا آن کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا ہے. بیٹھ کے پورے کیمرے کی طرح آبزرو کرتے رہتے ہیں، CCTV کیمرے کی طرح. اور پھر آ کے بولتے ہیں امام صاحبوں کو نفل نماز نہیں رہتی کیا، سنت نہیں رہتے کیا؟ تم کو کیسا معلوم امام نفل پڑھا، سنت پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پتہ چلا کہ مسجد میں بیٹھ کے حرام کاری کر رہے تھے. دوسرے کے عیب تلاش کر، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ کے آیا ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں پڑھ لے گا. ہمیں ضرورت ہی کیا ہے دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے پڑنے کی؟ اگر دیکھا جائے تو ملک میں زنا چل رہا ہے، شراب چل رہا ہے، اسمگلنگ ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے کرائمز بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے سیاسی لیڈر کر رہے ہیں. دم ہے پر مارنے کی، وہاں پر جا کے مسجد میں آنے والے بندے کی چھوٹی غلطی تلاش کر رہا ہے. شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوا کے اڈے پہ جانے والے کو منہ کھول کے ایک لفظ ایک حرف بولنے کی ہمت نہیں ہے، اور مسجد میں آنے والے نمازی، دیندار، امام، فلاں ان نیک لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ بھی اس زمانے کا ایک حرام طریقہ ہے تجسس کا کہ امام صاحب کب آئے، نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں.
بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، پبلک میں بھی ہوتے ہیں، کمیٹیوں میں بھی ہوتے ہیں، ان کا کام ہی رہتا کمیٹی میں آ گیا منحوس، کس نیت سے آیا نہیں معلوم، کرسی لگا کر مستقل ایک بیٹھک بنا لے گا اپنی خاطر، اور بیٹھ کر دروازوں کی طرف ایسے ہی دیکھتے بیٹھے گا کہ کون آ رہا ہے، کون کس سے مل رہا ہے، کس کو سلام ٹھوکنا ہے، کس سے مصافحہ کرنا ہے، اور کون امام سے باتیں کر رہا ہے، کیوں باتیں کر رہا ہے۔ امام سے مل کے جائے گا تو فوراً بلائے گا، آؤ ادھر آؤ بیٹھو، کیا بات کر رہے تھے امام صاحب، کیا بول رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں بولے، ارے کچھ تو بولے ہوں گے، بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھود کھرود کر کے غلطی نکالنا چاہے گا، یہ وہی حرام خوری ہے جو اللہ کے گھر کی برکت سے آ رہی ہے۔ ذمہ داری مل گئی تھی نا اللہ کے گھر کی خدمت کی، اس خدمت کی بدولت کرسی پر بیٹھنے کا جو موقع مل گیا، اس کرسی کا ناجائز استعمال کر رہا ہے دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کے پیچھے۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ہر مسجد میں الا ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں۔ اہل مدارس کا تجسس، کون سے مدرسے والوں کو کہاں سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، باہر ملک سے آ رہا ہے کہ اندر سے آ رہا ہے، کہاں، یہ سب تلاش کرتے رہنا۔ بہت نیا مدرسہ تھا، بہت جلدی ترقی کر لیا، اپنے علاقے کے نہیں تھے، بہت جلدی فیمس ہو گئے، کچھ نہ کچھ انگلیاں کرتے رہنا، اپنے گندی نالی کے کیڑے سے نکلنا نہیں چاہے گا اور اوپر کے ستاروں کو توڑتا پھرے گا۔ ارے پہلے نالے سے تو نکلو، بعد میں ستاروں پہ دیکھتے کیا کمن ڈالنا ہے۔ یہ ایسے ہی کمیٹیوں کا تجسس کہ کون سی کمیٹی کیا کر رہی ہے، کمیٹی کا کون سا ممبر کیا کر رہا ہے، اپن نماز کے لیے آئے، پڑھے، سیدھے شرافت سے چلے گئے نہیں، کچھ نہ کچھ ان خدمت گزاروں کو بھی تنگ کرنے کی بھی عادت بعض لوگوں میں رہتی ہے۔ اور بعض وہ بندے ہوتے ہیں کمیٹیوں میں سے بھی CCTV کیمرے لگاتے ہیں، اور اس کا جو دیکھنے کے لیے اسکرین ہوتا ہے اپنے کمرے میں لگا کے بیٹھیں گے اور ایک ایک کیمرہ چیک کرتے بیٹھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اگر بالفرض اس مسجد میں مدرسہ بھی چل رہا ہو، کیمرے لگا کر دیکھیں گے مدرسے میں مول صاحبہ کیا کر رہے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، کب کھیل رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، سب جہاں کوئی کمزوری دکھی اس کا ایک ویڈیو بنا کے شارٹ کاٹ لے کے اپنے فون میں رکھیں گے، ٹائم آیا تو بتائیں گے۔ جب قبر میں دفن ہوگا ٹائم آیا تو فرشتے بھی بتائیں گے کتنی ٹھکائی کرنا ہے۔ مسجد کی ذمہ داری ملنے کے بعد کس امانت سے کام کر رہا ہے، فرشتے بھی ٹھکائی کے لیے تیار ہیں۔ کیمرے لگائے کیوں تھے؟ تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس واسطے لگائے تھے۔ اب کیا نیت ہو گئی کیمرے لگانے کی، کون کیا کر رہا ہے، اس کی کیا غلطی ہے وہ تلاش کرتے بیٹھنا، اس کے لیے لگائے تھے۔ اگر تمہارے بیڈ روم میں یہی کیمرے لگائے جاتے تو تمہیں اولاد پیدا نہ ہوتی۔ اگر یہی کام گھروں میں کیے جاتے نا تو آج کسی کی نسل پیدا نہیں ہوتی تھی۔ کیا خباثت لوگوں نے بنا رکھی ہے، عیب، دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کی برائیاں، دینداری کس کو سمجھ رکھے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ کوئی کسی کو اچھا لگے گا کہ کسی کی غلطی معلوم ہو جائے، اسے اچھالا جائے؟ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کوئی ہے اس طرح کا کہ ہاں بھائی میری زندگی اتنی پاک ہے، کوئی بھی میرا پیچھے کا پاش اٹھا کے دیکھ لو، ایک غلطی میری ایسی نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ قیامت کے منظر کو اتنا بھیانک بنا کے پیش نہیں کرتے کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ ہر آدمی کو جو ہیبت ہوگی، وہ ہیبت کیوں ہوگی؟ یہ 70 سال کی زندگی جو گزارا ہے الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، وہی ہیبت ہوگی۔ پتہ چلا کہ ہماری زندگیاں ویسی پاک نہیں جیسی ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایسے تجسس کرتے بیٹھنا، ریکارڈنگ کرتے بیٹھنا۔ بعض مرتبہ خادموں کے ذریعے سے جاؤ مؤذن کو بولیں گے دیکھ کیا کر رہے ہیں فلاں جگہ پہ، دیکھ کیا اوپر کیا کر رہے ہیں، دیکھ کیا نیچے کیا کر رہے ہیں۔ ان خادموں کو اپنا نوکر اور جاسوس بنا کر 50 روپے 100 روپے دے کے مسجدوں میں چلنے والے دینی کاموں کو رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گے۔ بعض مرتبہ علماء کا تجسس، کون سے مولانا کون سا چشمہ لگا کے آئے، کون سی گھڑی پہن کے آئے، کون سا موبائل خریدے، کون سی صدری پہنے، کون سے کپڑے پہنے، ہر ایک چیز پہ تجسس۔ کہاں سے آ رہا ہے، سیلری اتنی تو نہیں ہے، کیسا آ جا رہا ہے؟ یعنی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں سے نکلیں گے نہیں، اپنی ناپاکی اور گندگی سے نکلیں گے نہیں، خود اچھے بنیں گے نہیں۔ کوئی اچھا بن رہا ہے، کوئی اچھا پہن رہا ہے، وہ دیکھا بھی نہیں جائے گا اور بولیں گے کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے کتنی مسجدوں کے ائمہ کی تنخواہیں نہیں بڑھتی ہیں، کیونکہ امام صاحب جب دیکھو دولہا بنے رہتے ہیں، تو جب اتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں تو تنخواہ بڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے ان کو؟ تو گویا کہ جرم ہو گیا کسی کا اچھا پہننا بھی۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مال دولت ہم کو ہی دینا کوئی گارنٹی لکھ کے بھیجائے؟ پیٹ میں آنے سے پہلے، دنیا میں ڈلیوری سے پہلے لکھ کے بھیجائے دولت پوری تم کو ہی ملے گی، تمہارے محلے کے امام صاحب کو نہیں ملے گی؟ کیوں دوسروں کی ترقی پر پیچھے پڑے رہنے کی ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ معاشرتی زندگی میں بھی حال یہ ہے، دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کی، عیب تلاش کرنے کی شکلیں، جیسے ابھی ذکر کیا گیا
دوسروں کے واٹس ایپ چیک کرنا، گیلری دیکھنا، کال لاگز کھنگالنا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نگرانی کرنا کہ کس کے فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ یا ٹیلی گرام پر نظر رکھنا کہ کس سے باتیں کر رہا ہے، کیا پوسٹ کیا ہے۔ نمبر 3 اسٹیٹس اور اسٹوری کا جائزہ لینا، کس کے اسٹیٹس سے کیا مطلب نکال سکتے ہیں، یہ اسٹیٹس کیوں لگایا ہوگا، کس کی طرف اشارہ ہے، کس کو تانا دینا چاہ رہا ہے اور کس سے دشمنی دکھا رہا ہے۔ وہ یہ اسٹیٹس سے بھی لوگ ایک دکھ، خوشی، غم، غصہ سب سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 لوکیشن ٹریک کرنا، بغیر کسی ضرورت کے اس کا فون لے کر اس میں لوکیشن آن کر دیے، کہاں کہاں گیا ہے، کس کس سے مل کے آیا ہے، کون سے ایریے میں گیا ہے۔ نمبر 5 اسکرین شاٹس لے کے محفوظ کر لینا کہ تاکہ لوگوں کو جب میرے کو یہ میسج کیا تھا، یہ آڈیو کیا تھا، وہ سب میرے پاس موجود ہے، جب آیا تو وقت آنے پر بتاؤں گا۔ نمبر 6 بلا ضرورت کے اپنے بھائی بہنوں، ماں باپ، دوستوں کے فون کے ہر میسج اور ویڈیو چیک کرنا کہ کون کون سے ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کیا میسیجز اس کے فون میں ہیں۔ واٹس ایپ گروپس میں کھوج لگانا کہ گروپ میں کون ہے، کس سے اس کی دوستی ہے، کس سے کال پہ جھگڑا چل رہا ہے، کس سے چیٹنگ پہ جھگڑا چل رہا ہے۔ نمبر 8 CCTV کا غلط استعمال کرنا، وہی جو ذکر کیا گیا، کیمرے لگائے تھے حفاظت کی خاطر، بجائے اس کے کہ پڑوسی کا بچہ کب آ رہا ہے، پڑوسی کی بیٹی کب آ رہی ہے، پڑوسی کی بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کس سے مل رہے ہیں، اپنے کیمرے سے آزو بازو والے لوگوں کے گھروں پہ ابزر کرنا۔ آڈیو ریکارڈنگ خفیہ طور پر لے لینا، فون کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور بغیر اجازت کے ریکارڈنگ کر لیا اور ریکارڈنگ کر کے گروپ میں وائرل کر دیا، حالانکہ وہ ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بعض مرتبہ چلی چلائی ہوئی خبریں، جھوٹی پکی کچھ ہے نہیں معلوم، ان خبروں پر بھروسہ کر کے لوگوں کو بولتے پھرنا۔ جب ان سے پوچھے بھئی آپ کو پکا معلوم ایسا ہوا ہے؟ نہیں، میں تحقیق کر رہا تھا ایسے ہی۔ یہ تحقیق کرنے کا طریقہ ہے، تمہارے ابا حضور نے کہا کہ تمہیں تحقیق کرو، کسی نے بولا کہ تمہیں تحقیق کرو۔ دوسروں کی طرف سے پھیلائی گئی غلط باتوں کو عام کر دینا، اور جب اس سے پوچھا جائے بھئی کیسے عام کر رہے ہو، نہیں میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا، میں نہیں بول رہا تھا، یہ ہیلے بہانے کرنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ بعض نمبر 11 بچوں سے یا ملازموں سے مخبری کروانا، جا کے دیکھ کیا ہو فلاں مول صاحب کیا کر رہے ہیں، جا کے دیکھ کیا ہو فلاں کمیٹی کے ممبر کیا کر رہے ہیں، جا کے دیکھ کیا ہو فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح دوسروں سے خبر گیری کرتے رہنا۔ پرانے معاملات کو کھریدنا، ایک موقع آیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، معافی تلافی ہو گئی تھی، سب ہو گیا، لیکن پھر بھی جب بھی جھگڑا ہوگا وہ پیچھے کی باتیں اٹھا کے ڈالنا۔ ایسے ہی پروفائل تصویر اور لائکس گننا، کس نے کس کی تصویر کو لائک کیا ہے، کس نے کس کو کیا کمنٹ کیا ہے، ان کے کمنٹس پڑھتے رہنا، مجھے معلوم ہے آپ میرے کیا کمنٹ کیے ہیں۔ اور پرائیویٹ چیٹس پڑھنا، کسی کے بھی فون مل گیا، میسج دیکھ لیے اور وہ لکھ کے رکھ لیے کہ میں دیکھا فلاں کو کیا میسج کیے ہیں۔ پڑوسیوں کی زندگی میں بلا وجہ کے انٹرفیئر کرنا، یا کبھی گھر میں مہمان آیا ہے تو مہمان کی باتیں بلا وجہ کے سننا، یا میزبان کی باتیں سننا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو موجودہ زمانے میں حرام ہے، تجسس میں داخل ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، معاشرتی زندگی میں تجسس بعض مرتبہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ خلا طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ میاں بیوی ہیں، دروازہ بند ہو گیا تو بیوی اپنا دکھڑا اپنے شوہر کو سنائے گی۔ اب وہ جو دکھ ہے ساس سے پہنچا، نڑن سے پہنچا، جٹھانی سے پہنچا، کسی سے بھی ہوا، اب وہ اپنے شوہر کو سنا رہی ہے۔ اب نڑن آ کے کان لگا کے دروازے پہ سن رہی ہے، اماں کو جا کے بول رہی ہے، بھاوج بھابھی بھیا کو یہ سب باتیں بولے رات میں۔ اب اماں صبح ہونے کے بعد لڑائی ہنگامہ شروع کر دی، جھگڑا ہو گیا۔ اب سب سے زیادہ خناس اور خبیث یہاں پر وہ نڑن تھی جو بھاوج کے دروازے پہ کان لگا کے باتیں سنی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو کیا بول کے مریں گے وہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ باتیں سن کر عام کرانا یہ معاشرتی زندگی میں خلا طلاق پیدا کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض گھروں کی ساسیں بھی اس عیب سے پاک نہیں ہیں۔ بہو کب نہا رہی ہے، کب غسل کر رہی ہے، ہفتے میں کتنے مرتبہ غسل کر رہی ہے۔ بیٹا بہو شادی ہو گئی، اب وہ دن میں 4 مرتبہ نہائیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہارا زمانہ گیا تو اب آرام کرو، اب ان کی جوانی ہے تو وہ اپنے حساب سے جوانی گزاریں گے۔ حلال زندگی پر بھی ابزر کریں گے، کتنی مرتبہ غسل کر رہے ہیں،
سردی میں بھی غسل کر رہے ہیں، گرمی میں بھی غسل کر رہے ہیں، رمضان میں بھی غسل کر رہے ہیں. بعض مرتبہ تو دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے بھی ایسی سانسیں بول دیتی ہیں، تھوڑا دیکھ دکھا کے نہانا، پانی کم ہے، بچے بڑے ہو گئے، یہ اشارے میں تانا دیتی رہتی ہیں. یہ بڑی بدماشی ہے جو گھروں کے اندر اپنی بیویوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں سنا سکتے. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بعض مرتبہ جلاد بن کر کھڑی رہتی ہیں سانسیں، منع کرتی ہیں کہ نہانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میاں بیوی صحبت کر لیں تو بستر پہ جا کے ہاتھ لگا کے چیک کر کے آتی ہے کہ آج صحبت ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ حضرت حکیم الامت نے اس زمانے میں لکھا تھا 100 سال پہلے. تو آپ اندازہ کرو کہ یہ دوسروں کے عیب اور غلطیاں دیکھنے کی بیماری کہاں تک پہنچ گئی ہے، کس کی پرسنل لائف تک پہنچ گئی ہے. ایسے ہی کسی کی تنخواہ معلوم کرنا، یہ بھی تجسس میں داخل ہے. ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ کسی کی سیلری اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بول سکے، 15,000 20,000 اس زمانے میں بولیں گے تو شرم جائے گی. یہی شرمندگی سے کئی ائمہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ شرمندگی کا سبب پوری مسجد کی کمیٹیاں ہیں جنہوں نے ظلم ڈھا رکھا ہے. اب پوچھ رہا ہے امام صاحب سے، امام صاحب تنخواہ کتنی ہے آپ کی؟ اگر کم ہے تو دیتے تنخواہ بڑھا کے، زیادہ ہے تو میں صدقہ خیرات دینا تمہارے. کیوں پوچھ رہے ہو؟ بعض مرتبہ یہ سوال جس سے تکلیف ہو جاتی ہے، یہ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بھی عیب جوئی میں داخل ہے. آپ کمزوری تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. وہی ہوگا اگر کوئی بولے گا امام صاحب کہ میری 12,000 ہی تنخواہ ہے آپ کی، ہو گیا امام نظر سے نیچے گر گیا. اب اگر بولے گا میری انکم پوری ماہانہ 50-60 ہزار روپے، ایسا منہ کھل جائے کہ اب گیسز نکلنا باقی ہے بس. 50-60 ہزار روپے، ارے میں انجینئر ہوں، مجھے نہیں ہے، آپ کی 50-60 ہزار روپے. ہو گیا حسد پیدا ہو گیا، ہرس پیدا ہو گیا. ضرورت ہی کیا ہے اس سوال کی؟ بے وقوفی ہے کسی کی سیلری اور آمدنی پوچھنا کہ کون کتنا کما رہا ہے. ایسے ہی علماء اور مشائخ کے گزارے پر نظر رکھنا. یہ بزرگان دین، یہ اللہ والے، یہ خانقاہ والے کہاں سے چلا رہے ہوں گے؟ کاروں میں گھومتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہوگا؟ یہ علماء کو کہاں سے آ رہا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں تجسس میں داخل ہیں، حرام اور ناجائز ہے. اسے مذاق میں لینے کی بات نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ڈرنا چاہیے اس سے. حکمرانوں کو بھی تجسس سے منع کیا گیا ہے. حاکم بادشاہ کو بھی اجازت نہیں ہے کسی کی ٹو میں پڑے. چنانچہ دیکھیے شریعت کا حکم ہے، اگر کوئی کرائم کرے اور تمہارے تک وہ آئے، مسئلہ مقدمہ آئے، تو گورنر اس پر ایکشن لے گا، پولیس ایکشن لے گی. گھر میں گھس کر کون کیا کرائم کر رہا ہے یہ تلاش کر کے لا کر پھر اس کے بعد سزا دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. رات میں گشت کر رہے ہیں، گھر کے اندر سے گانے کی آوازیں آنے لگی، دروازہ بند ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان قسم کے آدمی ہیں، دیوار پکڑ کے چھلانگ کر دیوار سے کود کے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور یہ فرمانے لگے کہ کیا سمجھ رہے ہو تم اندر بیٹھ کے گناہ کرو گے اور اللہ تمہارا گناہ راز فاش نہیں کرے گا؟ یہ کہہ کے اسے آگے بڑھے تنبیہ کرنے کے لیے. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا امیر المومنین رک جائیے، پہلے میری بات سنیے. میں نے ایک گناہ کیا، گانا گایا، شراب پی رہا تھا اندر گھر میں بیٹھ کے. آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. پہلا گناہ کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے کسی کے عیب تلاش کرتے نہیں پھرنا. آپ یہ جو گشت کر رہے ہیں یہ میری غلطیاں تلاش کرنے کے لیے گشت کر رہے تھے آپ؟ میں گھر میں اپنے کیا کام کر رہا ہوں، کیا گناہ کر رہا ہوں، یہ حاکم کی ذمہ داری ہے دیکھنے کی. نمبر 2، شریعت کا حکم یہ ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں دروازے سے آنا، آپ دیوار پھلان کے آئے، یہ بھی اجازت، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. نمبر 3، کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں آنا، آپ اجازت کے بغیر آ گئے. کس کو بول رہے ہیں؟ امیر المؤمنین حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہیں معافی مانگی، کہا ہاں واقعتاً مجھ سے 3 غلطیاں ہو گئی، اور واپس نکل گئے. کیا سبق ملا؟ حاکم عمر امیر المؤمنین بھی کیوں نہ ہو، دوسروں کے گھر کے اندر کی غلطیاں اور کمزوریاں تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے. اتنا شریعت نے مسلمان کی پردہ پوشی کی ہے، عیب کو چھپایا ہے. حدیث میں بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ امیر بھی اگر، گورنر بھی اگر دوسروں کے عیب اور غلطیاں دیکھے گا تو فساد مچ جائے گا. دوسروں کے عیب دیکھنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نمبر وار گنائے جاتے ہیں. نمبر 1، بدگمانی کا گناہ ہوتا ہے.
بعض مرتبہ آدمی کسی کی بات سنتا ہے، کسی کی غلطی دیکھتا ہے، وہ بات آدھی بیدھی سنتا ہے، پوری نہیں سنتا ہے، اور غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور پھیلانا شروع کرتا ہے، نہیں میں ایسا سمجھا تھا اس واسطے بولا۔ کیوں سمجھے؟ پاگل ہو گئے تھے کیا؟ سمجھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سننے کی ضرورت کیا تھی؟ آدھی بات سن کر آدمی بعض مرتبہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے آج کل تو یہ بدگمانی بڑا آسان ہے، پورا بیان نہیں سنتے لوگ، بیان کا کوئی ایک کلپ، شارٹ کلپ بن گیا، اس میں مول صاحب غصے میں کچھ بول رہے تھے یا اس میں کچھ ڈانٹ رہے تھے تو فوراً لگے ان کا بیان بہت اسپائسی رہتا ہے، مطلب کیا مرچ بہت لگتی ہے اس میں۔ ارے پوری بات سنو شروع سے لے کے آخر تک کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک شارٹ کلپ سننے کے بعد لگ رہا ہے کہ اسپائسی ہے، بہت مرچی لگ رہی ہے۔ ایسا جب آدمی سن لیتا ہے تو بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نمبر 2، کسی کی عیب جوئی سے آپسی نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ نمبر 3، آپس کا اتحاد اور اعتماد دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو میری غلطیاں معلوم، میرے کو اس کی غلطیاں معلوم، اب کیا ایک دوسرے سے مل کے کام کر سکتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، مسلمان کو عیب تلاش کرنے میں سامنے والے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، سامنے والے کو ذلیل کرنے کے بعد وہ پلٹ کے وار کرے گا اور اس کو بھی ذلیل کرنے کا موقع تلاش کرتے رہے گا۔ نمبر 5، عیب تلاش کرنے کے بعد بد اخلاقی سے ہوگا یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کو یہ جو عیب تلاش کرنے والا بندہ ہے، ہر نیک آدمی کو برا سمجھنا شروع کر دے گا۔ اب اس کی نظر میں کوئی آدمی اچھا نہیں رہے گا، یہ اپنے حساب سے ایک لیول سیٹ کرے گا، اچھا کون برا کون، میری نظر میں جو اچھا ہے وہ اچھا، میری نظر میں جو برا ہے وہ برا، وہ شریعت کے حساب سے کیسا بھی رہنے دو، یہ ایک لیول سیٹ کر لے گا۔ نمبر 6، عیب پھیلانا، عیب تلاش کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے گا، جب تک دوسروں کو نہیں بولے گا اس وقت تک پیٹ نہیں بھرے گا، تو دوسروں کو بولتے پھرے گا، ایک بار ایسا دیکھا میں، ایک بار ایسا سنا میں، ایک بار ایسا ہوا ان کے ساتھ، وہ دوسروں کو پھیلائے گا۔ تو جب معلوم ہوگا کہ میری غلطیاں دوسرا پھیلا رہا ہے تو وہ انتقام اور بدلہ لینے کے جذبے میں آئے گا، اور جہاں ملے گا مار دھاڑ شروع ہو جائے گی، فساد پھیل جائے گا، کیوں بولے میرے بارے میں اس طرح۔ نمبر 7، سماج میں برائیاں پھیلنا شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے سماج ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھے گا، ہر کوئی دوسرے کو برا سمجھ رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کون کس کو اچھا سمجھ رہا ہے اور کون کس کو نیک سمجھ رہا ہے۔ نمبر 8، اگر یہی عیب پھیلانا کسی مقتدی کے بارے میں ہو، یعنی امام کی، خطیب کی، مؤذن کی، علماء کی، نیک لوگوں کی، بزرگوں کی غلطیاں پھیلانا شروع کیے تو سنتے سنتے پبلک کیا ہو جائے گی، اس واسطے صاحب میں کسی عالم سے نہیں ملتا، میں کسی بزرگ سے نہیں ملتا، میں کسی خانقاہ نہیں جاتا، میں کسی اللہ والے سے نہیں ملتا۔ یہ کیوں ذہن بیٹھ گیا؟ شرابی سے ملے گا، زانی سے ملے گا، چور سے ملے گا، سیاسی لیڈر سے ملے گا، سود خور سے ملے گا، وہاں کچھ نہیں بولے گا۔ لیکن جب علماء کے بارے میں سنا ہے 2-4 لوگوں سے عیب اور غلطیاں، تو اب دماغ میں بٹھا لیا، اس واسطے میں بچے کو مدرسہ نہیں پڑھاتا، اس واسطے میں مکتب نہیں بھیجتا، اس واسطے حافظ عالم نہیں بناتا، اس واسطے علماء سے نہیں ملتا۔ یہ جو ہو گیا، جس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے، باطل طاقتوں سے ملے گا، شکیل بن حنیف سے ملے گا، فیاض سے ملے گا، انجینئر مرزا سے ملے گا، جاہلوں سے ملے گا، گمراہ ہو جائے گا، غلط راستوں پہ چلے گا۔ لیکن بدگمان کس سے ہوا ہے؟ علماء سے ہوا ہے، تو ان سے نہیں ملے گا۔ تو یہ کیوں ہوا تھا کہ اس کو کسی نے علماء کی یا ائمہ کی 2-3 غلطیاں بتائی تھی، وہاں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ مقتدی کی غلطیاں عام ہونے کے بعد سے فاصلے اور ڈسٹنس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، جو غلطیاں تلاش کرتا ہے وہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ اللہ کی کا غصہ اس پر رہتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہتا ہے۔ اس واسطے دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں ہر انسان کو اپنے قبر میں سونا ہے، اس لیے اپنی قبر کی روشنی کی فکر کرو، دوسرے کے قبر کے اندھیرے میں مت پڑو کہ اس کے قبر میں روشنی ہے کہ نہیں ہے۔ ارے اپنے قبر میں روشنی ہے کہ نہیں ہے وہ دیکھ لو، اپنے قبر کی فکر کرو۔ اب حال یہ ہے کہ اگر کسی کو امام سے نہیں جمی، خطیب سے نہیں جمی، اور کسی کو مکتب سے نہیں جمی، مدرسے سے نہیں جمی، تو اب یہ اتنے خناس اور خبیث ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے، مسجد میں ہوتے ہوئے، کمیٹیوں میں ہوتے ہوئے، نمازی ہوتے ہوئے، اب جس امام سے نہیں جمی اس کی غلطیاں مقتدیوں کو بولنا شروع کرے گا، جس مدرسے سے نہیں جمی مدرسے کی غلطیاں نکال کے پبلک کو بولنا شروع کرے گا، تاکہ مسجد سے مدرسہ ختم ہو جائے، مکتب ختم ہو جائے۔ حالانکہ اس کو نہیں جمی ہے، اس غلیظ کو نکل کے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اپنی انا اور فرعونیت کی وجہ سے مسجد میں سے مکتب، مدرسہ، دینی کام ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اپنی انبن کی وجہ سے۔ اور ایسا کتنی جگہوں پہ نہیں ہو رہا ہے۔ عیب جوئی سے بچنے کی کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم خود کوشش کریں
کہ عیب تلاش کرنے سے بچ جائیں۔ چنانچہ نمبر 1، اگر کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور ہم ستون کے پیچھے بیٹھے، دیوار کے پیچھے بیٹھے، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمارے کان میں پڑ رہی ہے باتیں، کوئی 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، فوراً وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، یہاں کے بولے بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ اگر پرسنل باتیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دوسری جگہ جا کے بات کر لو، یہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہو کہ میں نہیں سن رہا ہوں، نہیں میں سن رہا ہوں، اور آپ پرسنل باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس واسطے الگ جا کے بات کر لو۔ ایسا نہیں ہونا کہ ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں، میں کیا کروں، میں کیوں اٹھ کے جاؤں، یہ عیب تلاش کرنے سے بچنے کی آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 2، سونے کی طرح لیٹے رہے اور بازو کوئی باتیں کرتے رہے، یہ سمجھ کر باتیں کر رہے کہ سو گیا ہے لیکن وہ جاگ رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے یہ باتیں کرنے والے کو اٹھ کے بولنا کہ میں سویا نہیں صاحب، جاگ رہا ہوں، باتیں کرنا ہے تو وہاں جا کے کر لو، یا میرے سونے کے بات کر لو۔ اگر میں سو گیا سمجھ کے باتیں کر رہے ہو تو پھر آپ کی یہ بات پرسنل نہیں رہے گی، یہ بولنا میری امانت ہے۔ یہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، بازو 2 آدمی باتیں کر رہے اور حضرت نیند میں نہیں تھے، تو جیسے ہی وہ باتیں شروع کیے تو حضرت نے محسوس کیا میں سو گیا سمجھ کر میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، فوراً اٹھ گئے اور فرمایا مجھے نیند نہیں آئی ہے، ابھی میں جاگ رہا ہوں، اگر آپ میرے پیچھے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہو دوسری جگہ جا کے باتیں کر لو، میں جاگ رہا ہوں، تمہاری باتیں مجھے سنائی دے رہی ہیں۔ اور یہ میں کیوں بول رہا ہوں، اس واسطے کہ تمہاری باتیں سننا لیٹا ہوا سونے کی ایکٹنگ کر کے یہ خیانت میں داخل ہے، اور میں خیانت کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ جو غیبت میری برائی کرنا ہے دوسری جگہ جا کے کر لو۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی امانت ہے۔ آگے دیکھیں، زبان نہیں آتی سمجھ کر 2-3 آدمی بیٹھے، ہمیں انگریزی نہیں آتی، وہ دونوں انگریزی میں بھونک رہے ہیں ایک دوسرے کو، اب ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ مول صاحب کو انگریزی نہیں آتی، حالانکہ انگریزی سمجھتے ہیں مول صاحب، تو ایسے موقع پہ خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بولنا چاہیے انگریزی اگرچہ کہ ہم بات نہیں کر سکتے لیکن سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اگر مجھ سے پرسنل الگ ہٹا کے بات کرنا چاہ رہے ہیں میں یہاں سے اٹھ جاؤں گا، آپ باتیں کر لو یا آپ دوسری جگہ جا کے باتیں کرو۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھے تھے وہ ڈپٹی کلکٹر، بڑے پوسٹ پہ تھے، 2 آدمی آپس میں انگریزی میں باتیں کر رہے لیکن دکھ رہے تھے یہ ملا کی طرح، مولوی کی طرح، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مولوی آدمی ہے، اس کو انگریزی کہاں سے آتی ہے، تو انگریزی میں باتیں کرنا شروع کیا، تو انہوں نے فوراً منع کر دیا، دیکھو صاحب میں ڈپٹی کلکٹر ہوں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پیجامہ یہ سب ہے، یہ سب دیکھ کے آپ یہ سمجھیں گے کہ گوار ہے، انگریزی نہیں آتی ہے، انگریزی آتی ہے، ڈپٹی کلکٹر کے پوسٹ پہ ہوں، تمہاری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اگر آپ پرسنل باتیں کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، آپ باتیں کر لو۔ اور یہ کیوں بول رہے ہیں کہ تمہاری باتیں سننا مجھے جائز نہیں ہے چونکہ دوسری زبان میں باتیں کر رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتے ہو۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کے تربیت یافتہ کہ دوسروں کی باتیں ہمیں سننا نہیں ہے تو سننے کی جو شکلیں اس سب سے بچنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کسی کی ریکارڈنگ سننے کی نہیں ہوتی ہے، وائرل ہو گئی، سننے کی اجازت نہیں ہے، فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ ایسے سوالات کرنا جس سے سامنے والے کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ سوالات کیے جائیں، تو ان سوالات سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے آج دوست، پڑوسی، شاگرد، مرید، مقتدی، اولاد، بھائی، بہن، خاندان، فیملی، ہر کوئی ایک دوسرے کے عیب جانتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے عیب جانتا ہے، مجھے معلوم وہ کیسا ہے، مجھے معلوم وہ کیسا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کے عیب کی تلاش میں ہے، ایسے تلاش میں ہے جیسے کہ کوئی موتی نکالنے والا سمندر سے غوطہ لگا کے موتیاں نکال کے لاتا ہے، ایسے عیب تلاش کر کے لا رہے ہیں لوگ۔ آج مسلمانوں میں کوئی مشورہ، کوئی میٹنگ، بھئی یہ سیار آ رہا ہے، NRC آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، ایسے موقع پر مسلمان کیا کریں اپنی حفاظت کے لیے، ڈاکومنٹس کیسے تیار کریں، فلاں جگہ پہ دنگے فسادات ہو رہے ہیں، حملے ہو سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہیں بھی محلے میں بیٹھ کے محلے کے کچھ لوگ میٹنگ کریں، ابھی اٹھے بھی نہیں ہوں گے، انہی میں سے کوئی غدار، جاسوس، خبیث، منحوس ایسا ہوگا، فوراً پولیس کو خبر کر کے بولے گا ایسا فلاں محلے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ کبھی کوئی ہنگامہ ہو گیا تو پولیس سب سے پہلے مسجد کے باہر گیٹ پہ آگے کھڑی رہتی ہے، کیوں آگے کھڑتی، کبھی پوچھتی ہے ہم سنیں کہ کچھ دھرنا ہونے والا ہے، کچھ ریلی ہونے والی، کہاں سے سنیں، کون بولا، پتہ چلا ہم میں کا ہی کوئی ایک غدار تھا، منحوس تھا جو اپنی پرسنل باتوں کو لیک کر رہا تھا۔ یہ حالت کے ساتھ جی رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے آج تو ایسا ہے کہ علماء کو، بزرگوں کو بیانات
بزرگوں کے بیانات کے کلپس بنا کر اتنے شارٹ کلپس جس میں ان کی کوئی غلطی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کے ہی کلپ بنا کر لوگ عام کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ شکلیں ہیں جسے شاعر کہتا ہے یخرج اسرار الفتى جلیسہ رب امرئ جاسوس انیسہ، بہت سی مرتبہ ایک نوجوان کی راز اس کے ساتھ بیٹھنے والا ساتھی ہی فاش کر دیتا ہے، اور ایسا فاش کرتا ہے لو سکننا باطن الارض لکانوا حیث کننا انما ہمہم ان ینشروا ما قد دفنا۔ اگر ہم زمین کے انڈر گراؤنڈ میں جا کر بھی کچھ باتیں کریں گے تو وہاں بھی پہنچ کر بعض لوگ وہاں کی باتیں بھی سن کے پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اتنا لوگ ایک دوسرے کی غلطیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس واسطے تجسس کی عیب تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں کب اجازت ہے کہ ہم کسی کے پیچھے کب پڑ سکتے ہیں؟ نمبر 1 خدمت کرنے کے لیے، کہ ہم تلاش کر رہے ہیں کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی مجبور معذور ہو، تو ہم تلاش کر رہے ہیں، گھر گھر گلی گلی گشت کر رہے ہیں تاکہ ان کی خدمت کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات مشہور ہیں، خیمے میں ڈلیوری ہو رہی ہے، اپنی گھر والی کو لا کے ڈلیوری کرایا اور ساتھ دیا، کیوں؟ تلاش کرتے رہے کس کی کیا مجبوری ہے، معلوم کر کے ہیلپ کر سکیں۔ سوشل میڈیا کے نوجوان جو سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، گھر گھر پہنچ کر راشن کچھ سامان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ مجبور اور ضرورت مند آدمی کی کوئی کمزوری ہو، مجبوری ہو، یا کسی لڑکی کا کوئی مسئلہ ہو، کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہو، ہم مدد کر سکیں۔ اس نیت سے کسی کے ٹوہ میں پڑے رہنا، تلاش کرتے رہنا، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ ایسے ہی نمبر 2 حفاظت کی خاطر رات میں پہرا لگاتے ہیں، سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں، نائٹ ڈیوٹی رکھتے ہیں۔ حکومت اپنے ملک کی حفاظت کے خاطر جاسوسوں کو، CID کو رکھتی ہے، یہ سب حفاظت کی خاطر، اس کی اجازت ہے۔ نمبر 3 اصلاح کی خاطر شیخ اپنے مریدوں کے احوال جاننے کی کوشش کرتا ہے، والدین اپنی اولاد پر نظر رکھتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے موبائل کو چیک کرتا ہے، اولاد کا موبائل دیکھتا ہے تاکہ بچوں کے گناہ میں حفاظت کر سکے، غلط راستوں پہ پڑنے سے بچا سکے۔ بعض مرتبہ پولیس گھروں پہ، دکانوں پہ چھاپا مارتی ہے، اندر کیمیکل کا دودھ بن رہا تھا، کیمیکل کا تیل بن رہا تھا، کیمیکل کی چیزیں بن رہی تھی، حالانکہ وہ زہر ہوتا ہے، تلاش کر کے ملک کے پبلک کو بچایا جا سکے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ حل کیا ہے کہ ہم کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑیں اور اپنے آپ کو بچا لیں؟ اس کے لیے حل یہ ہے آدمی دوسروں کے عیب سے زیادہ اپنے عیب کی فکر کرے۔ میں بھی انسان ہوں، دوسرے بھی انسان ہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، وہ بھی فرشتہ نہیں ہے، اپنے عیب کی فکر کرے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ستر پوشی کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت نوازتے ہیں۔ ایک واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ آپ کے شہر بصرہ کے جتنے شرابی، چور، ڈاکو ہیں ان سب کی فہرست بنا کے بھیجو۔ تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ بھئی چوروں، ڈاکوں، شرابیوں سے میرا کیا واسطہ، مجھے کیا معلوم کون کیسا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء کا بیٹا بلال اس کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ ابو جان مجھے معلوم ہے کون کیسا ہے، میں سب کے نام لکھ کے دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا پھر تو لکھو، لیکن سب سے پہلے اپنا نام لکھ لو، ان چوروں، ڈاکوں، شرابیوں میں سب سے پہلے اپنا نام لکھ لو، اس واسطے کہ جس کو محلے کے چور، ڈاکو، شرابی سب معلوم ہے وہ بھی چور، ڈاکو، شرابی ہی ہوگا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تمہیں کیا ضرورت تھی دوسرے کون کیا ہے معلوم کرنے کی۔ ترکی کا واقعہ ہے، ایک بڑے مولانا نے سنایا کہ جب وہ ملاقات کے لیے گئے تو ایک آدمی کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں آدمی کو میرا سلام سنا دینا۔ یہ صاحب سلام سنانے گئے، دروازے پہ دستک دی، سلام سنایا کہ میں نے خواب دیکھا رسول اللہ کو کہ آپ کو سلام سنا رہے ہیں۔ پوچھا بھائی کیوں سلام سنائے؟ انہوں نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ نے کون سا ایسا نیک کام کیا کہ رسول اللہ آپ کو سلام سنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میں نے ایک نیکی کا کام کیا۔ کیا نیکی کا کام ہے؟ جب میری شادی ہوئی، دلہن گھر آئی، 3 مہینے کے بعد میری بیگم نے کہا کہ میرا 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ 3 مہینے کے بعد ہی 8واں مہینہ چل رہا ہے، تو کیا مطلب شادی سے پہلے ہی زنا ہو چکا ہے۔ اب بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اللہ کے واسطے میرے عیب کو چھپاؤ، میری عزت بچا لو، ماں باپ کو معلوم ہوگا قتل کر دیں گے، یہاں سے خلا طلاق ہو جائے گی۔ شوہر پریشان ہوا، اب اس کا مطمئن رہو اس کا اللہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ چند دنوں کے بعد ڈلیوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو لے کر خود اس کا شوہر
نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد آیا، بچے کو اٹھا کر لا کے مسجد کے دروازے کے سامنے بچے کو رکھ دیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد سلام پھیر کے لوگ فارغ ہوئے، بچے کے رونے کی آوازیں آئی، لوگ آئے پوچھا کس کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے، سب شور شرابہ کرنے لگے۔ یہ آگے بڑھا اور کہا کہ بھئی یہاں کس کا بچہ ہے کوئی نہیں بتا رہا ہے، تم سب گواہ رہو کہ آج سے اس بچے کو میں پال لوں گا، اس بچے کو میں پال لیتا ہوں، تم سب گواہ رہو۔ پھر اس بچے کو اٹھایا اور گھر لے گیا۔ پبلک نے سمجھا کہ دوسروں کا بچہ ہے، یہ پالنے کے لیے لے جا رہا ہے، لا کے پھر اس کی ماں کے حوالے وہ بچہ کر دیا۔ اس خاتون کا عیب زنا کا نہ اس کے ماں باپ کو بتایا، نہ کسی کو پرچار کیا، نہ خلا طلاق دیا۔ اپنی بیوی کے اس عیب کو چھپانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر اسے سلام سناتے ہیں۔ عیب چھپانے والے کیسے ہیں اور عیب اچھالنے والے کتنے غلیظ رہتے ہیں کہ کس کا بھی عیب کتنی بدنامی ہوگی دیکھے بغیر عیب اچھالتے پھرتے ہیں۔ اس واسطے دوسروں کی غلطیاں نہ اچھالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔